اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، الحمدللہ آپ تمام حضرات ایک اہم ترین علم کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، جس علم کا نام علم اصول فقہ ہے۔ تمام اسلامی علوم میں جتنا مرتبہ اور جتنا شرف اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے علم فقہ کو عطا کیا ہے، اتنا کسی علم کو عطا نہیں کیا۔ علم فقہ یعنی احکام شریعت اسلامیہ کا علم، تاکہ اس علم کی بنیاد پر آپ اچھی طریقے سے اسلامی احکامات سے وابستگی اختیار کر سکیں۔ وہ علم فقہ جو شریعت اسلامیہ کے احکامات سے متعلق ہے، اور جس کے لیے فرمایا ہے کہ جس انسان نے تفقہ فی الدین نہیں کیا، اس انسان نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اصول الفقہ، فقہ کے اصول، ظاہر ہے کہ اس ترکیب سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معانی کیا ہیں، اور اس سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں، اور اس سے کیا مقصد ہمارا مراد ہے۔ اصول الفقہ یعنی فقہ کے کچھ اصول ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اشرف علم ہے، جو افضل علم ہے، جو بہترین علم ہے، اس تک پہنچنے کا ذریعہ یہ اصول فقہ ہے۔ تعریف اس کی تعریف، یعنی جب بھی آپ کسی چیز کو پڑھیں تو کم سے کم اس کی تعریف کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ کوئی ہمیں دریافت کرے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم اس کو سمجھا سکیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تعریف اس کی تعریف، یعنی علم اصول فقہ کی تعریف۔ اصول الفقہ ہوا علم، اصول فقہ ایک علم ہے، یبحث فیہ عن قواعد، جس علم میں کچھ قواعد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی آپ کچھ قواعد یاد کرائے جائیں گے، کچھ قوانین سکھائے جائیں گے۔ ان قوانین کو سیکھنا اور ان قوانین کو حفظ کرنا، ان قوانین کو محفوظ کرنا عقل کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو وہ علم ہے کہ اس میں کچھ قواعد سے بحث کی جاتی ہے، کچھ قواعد یاد کرائے جاتے ہیں آپ کو۔ کیسے قواعد؟ استنباط احکام التشریع الاسلامی، اسلامی شریعت کے احکام کا استنباط جن قواعد کے ذریعے سے ہوتا ہے، جن قواعد کے ذریعے، جن قوانین کے ذریعے سے آپ شریعت اسلامیہ کے احکام کو اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے قوانین کو قرآن مجید سے، حضور سرور کائنات اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت سے جن قواعد کو نکالتے ہیں، ان قواعد کے ذریعے سے جس میں بحث کی جاتی ہے، اس قواعد کا نام علم اصول فقہ ہے۔ کیسے استنباط کیسے ہوتا ہے؟ من ادلتہا، ان کی دلیلوں کے ذریعے سے، ان احکامات کی دلیلوں سے جس علم میں بحث کی جاتی ہے، اس علم کا نام علم اصول فقہ ہے۔ یعنی جب ہم استنباط کریں، ہم جو اخذ کریں، ہم جن قوانین کو نکالیں، وہ ان کو مکمل دلیلوں کے ذریعے سے نکالیں۔ جناب تعریف کچھ واضح نہیں ہو پائی، سمجھ نہیں پائے ہم لوگ، لہذا اس کو سمجھایا چاہیے کہ ہاں بالکل شرح التعریف، تعریف کی شرح۔ وَلِأَجْلِ أَن نَسْتَوْضِحَ مَعْنَهَا وَالتَّعْرِيف كَامِلًا، اور اس لیے، وَلِأَجْلِ اس لیے کہ أَن نَسْتَوْضِحَ کہ ہم وضاحت کر دیں، اچھی طرح بیان کر دیں، معنیٰ والتعریف، اس تعریف کے معنی کو کاملاً مکمل طور کے اوپر، نکون بحاجہ ہمیں حاجت ہے، الی ایضاح مزید وضاحت کی، وشرح المفاہیم الثلاثہ اور 3 مفہوم کی شرح کی، التی وہ 3 مفہوم اشتمل علیہ التعریف جو تعریف پر مشتمل ہیں، یعنی تعریف کے اندر جو تمام 3 مفاہیم پائے جاتے ہیں، وہی وہ 3 مفاہیم کون کون سے؟ وہ یہ ہیں: القواعد والاحکام والادلہ۔ آپ دیکھیں، هو علم یبحث فیہ عن قواعد، پہلا مفہوم، استنباط احکام التشریع، احکام دوسرا، من ادلتہا ادلہ تیسرا۔ یہ 3 مفہوم ہیں جو اس تعریف کے اندر آئے ہیں۔ جب تک ہم ان 3 مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہماری سمجھ میں جناب علی تعریف نہیں آ سکتی۔ القواعد، پہلی منزل کے اوپر لفظ قواعد تھا، لہذا لفظ قواعد کو اٹھا کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تعریف القاعدہ، پہلے اس قاعدے کی تعریف کریں، قاعدہ کسے کہتے ہیں، قاعدے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا قاعدہ، القاعدہ ہی قضیہ کلیہ، ایک ایسا جملہ ہے، قضیہ نہیں جملہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے کلیہ،
جس کے اندر کلی حکم بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر مکمل طور کے اوپر ایک بات کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کسی خاص فرد کے لیے ہو، ایسی بات ہے جو سب کے اوپر منطبق ہوتی ہو، مختلف ایک سے زیادہ کے اوپر جو منطبق ہوتی ہو، ایک سے زیادہ کے اوپر اس کا حکم لگایا سکتا ہو، اسے کلی کہتے ہیں۔ کلی ایک ایسا مفہوم جو ایک سے زیادہ پر صادقانے سے منع نہ کرے۔ قضیہ کلیہ ایک ایسا قضیہ، ایک ایسا جملہ جو بہت سارے لوگوں کے اوپر، یعنی ایک سے زیادہ کے اوپر منطبق ہوتا ہو۔ کون سا قضیہ کلیہ ہے قاعدہ؟ تطبق علی جزئیاتہا، جو اپنے جزئیات کے اوپر منطبق ہوتا ہے، یعنی اس کو لاگو کیا جاتا ہے اس کے تمام جزئیات کے اوپر، اس کے تمام اقسام کے اوپر، اس کے تمام جزئیات کے اوپر۔ کیوں؟ لمعرفت احکام الجزئیات، تاکہ احکام جزئیات کو سمجھا جا سکے، احکام جزئیات کی معرفت ہو سکے، احکام جزئیات کو اچھی طرح واضح کیا جا سکے۔ تو قاعدے کی تعریف ہوئی، قاعدہ ایک ایسا قضیہ کلیہ ہے جس کو اس کے جزئیات پر اس لیے منطبق کیا جاتا ہے تاکہ اس کے تمام جزئیات کی معرفت ہو سکے، اس کو پہچانا جا سکے۔ جناب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تعریف اصول فقہ کو سمجھنے کے لیے قاعدے کو سمجھنا چاہا، قاعدہ خود پریشانی کا سبب بن گیا۔ کہا یہ توضیح التعریف، پریشان بالکل نہ ہوئیے، ہم اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ وَلِمَعْرِفَةِ مَعْنَى الْقَاعِدَةِ اکثر، آئیے ہم قاعدے کے معنی کی مزید وضاحت کے لیے اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور اچھی طرح معرفت کے لیے، وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ اسْتِفَادَةِ الْحُكْمِ مِن تَطْبِيقِهَا عَلَى جُزْئِيَاتِهَا، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہم ایک قاعدے کو اس کی جزئیات کے اوپر منطبق کریں، لاگو کریں، اپلائی کریں، تاکہ اس اپلائی کرنے کے نتیجے میں ہم حکم کو سمجھ سکیں، شریعت اسلامیہ کے احکام کو واضح کر سکیں، محفوظ کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ نمثل لذلک بما یاتی، اب جو جملے آ رہے ہیں ہم ان جملوں کے ذریعے سے اس کی مثال بیان کریں گے، یعنی ہم گویا اس کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتے ہیں۔ القاعدہ، آئیے پہلی منزل پر قاعدہ سمجھیں۔ قاعدہ ایک قانون، من قواعد علم اصول الفقہ، اصول فقہ کے علم سے جو مختلف قاعدے سامنے آتے ہیں ان میں قواعد میں سے ایک قاعدہ، کون سا قاعدہ؟ القاعدۃ التالیہ، یہ قاعدہ جو آنے والا ہے۔ کون سا قاعدہ؟ کل ظاہر قرآنی حجہ، ہر قرآنی ظاہر جو ہے وہ حجت ہے، ہر ظاہر قرآنی حجت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ظواہر آئے ہیں وہ ہر ظواہر قرآنی، ہر ظاہر قرآنی حجت ہے، جو قرآن کی آیت سے ظاہر ہوتا ہو وہ حجت ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب دیکھیے اسے کتنی ساری جزئیات سامنے آئیں گی۔ الجزئی، اس کی ایک جزئی بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنَ الظَّوَاهِرِ الْوَارِدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، قرآن کریم میں آنے والے مختلف ظواہر میں سے، وَالَّتِي هِيَ مِن جُزْئِيَّاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، اور اسی قاعدے کے جزئیات میں سے قولہ تعالیٰ، اللہ کا یہ قول بھی ہے۔ کون سا قول؟ اقیموا الصلاۃ، قرآن میں موجود ہے۔ اب دیکھیے نیچے لکھا ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، 43 نمبر کی آیت ہے، اس میں یا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ لفظ اقیم، ظہور اقیم فی الوجوب، اب یہ جزئی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے، ہم نے اس جزئی کو اٹھایا اور اس قاعدے کو لاگو کیا کہ ہر ظاہر قرآنی حجت ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ لظہور اقیم فی الوجوب، فوراً ظاہر ہوگا کہ لفظ اقیمو جو ہے وہ وجوب میں ظاہر ہوتا ہے، اقیمو جو ہے وہ وجوب کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں اقیمو کا لفظ استعمال ہو، اقیمو صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر جب بھی کوئی بڑا اپنے چھوٹے کے لیے استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام چھوٹے پر کرنا واجب ہوتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اب تطبیق، اب مزید تطبیق کر دیں اس قاعدے کی۔ ہم نے پہلے قاعدہ نکالا، پھر اس کی جزئی نکالی، اور اب تطبیق کر رہے ہیں۔ وَيُؤَلِّفَ تطبیق وفق طریقۃ القیاس، اور اب ہم تطبیق کی تالیف کریں گے، تطبیق کو لاگو کریں گے، اور اب ہم تطبیق کو سامنے پیش کریں گے، تالیف کریں گے اس کی۔ کیسے؟ وفق طریقۃ القیاس، بالکل جو قیاس کے منطقی اعتبار سے طریقے ہیں اس طریقے کے بالکل عین مطابق، التی ہی من طرق الاستدلال المنطقی، قیاس کا مراد
یعنی کہ استدلال منطقی کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کے مطابق علی الصورت التالیہ، بالکل اس صورت میں جو آنے والی ہے اس طرح ہم دلیل مرتب کریں گے۔ تطبیق سے مراد یہاں پہ ہم جو چیز قاعدے کو لاگو کر رہے ہیں وہ قاعدے کو اس طرح سے لاگو کریں گے کہ جس طریقے سے منطقی اپنے استدلال کو قائم کرتے ہیں، دلیل قائم کرتے ہیں۔ کیسے کہیں گے؟ اقیم امر مجرد، ہم کہیں گے اقیمو جو ہے وہ خالص امر ہے، وکل امر مجرد ظاہر فی الوجوب، اور ہر امر مجرد جو ہے وجوب میں ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نتیجہ نکالیے، فاقیموا ظاہر فی الوجوب، اقیمو جو ہے وجوب میں ظاہر ہے۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے دوسری مرتبہ، اقیموا ظاہر قرآنی، اقیمو ظاہر قرآنی، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، وکل ظاہر قرآنی حجہ، اور ہر ظاہر قرآنی حجت ہے، فاقیموا حجہ، اقیمو بھی حجت ہے، وننتہی الی النتیجہ الاخیرہ، اور آخر میں ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ آیا اقیم الصلاۃ حجت فی وجوب الصلاۃ، کہ اقیم الصلاۃ جو ہے وہ وجوب صلاۃ میں حجت ہے۔ یعنی لفظ اقیم الصلاۃ کو پڑھنے کے بعد آپ حکم نکالیے کہ نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کا درس واضح ہوا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو آپ ہمیں میسج کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔